ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مومنوں کے کانوں سے زیادہ جب اتنے بدترین کافروں کی روح دور سے سن سکتی ہے، تو جب کافر کی روح کی سننے کے پاور کا یہ عالم ہے تو مومن کی روح کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اب مومن کی روح کتنا سنتی ہے، مومن کی روح سننے کی شان کیا ہے؟ آئیے آپ دیکھیے، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ دیکھو نبی پہ سلام پڑھنے میں تو لوگوں کو اختیار ہے، لیکن قبر والوں پر سلام پڑھنے میں کسی مکتب فکر کو اختلاف جو ہے وہ نہیں۔ حضور پر سلام پڑھنے میں لوگ لڑتے جھگڑتے اختلاف کرتے، لیکن ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ کہاں سے کرتا ہے؟ دروازے سے کرتا ہے، حمیدیہ مسجد کے پاس سے کرتا ہے، ادھر عائشہ قبرستان میں لے لے دروازے سے کرتا ہے، یا آفتاب رسالت مسجد کے پاس سے کرتا ہے، کرتا کہیں سے بھی ہے۔ کتنوں کو سلام کرتا ہے؟ 3 قبروں والوں تم کو سلام، 2 قبر والوں تم کو سلام، ابا جی آپ کو سلام، اماں جی آپ کو سلام، بلکہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں۔ نبی کو یا کہنے میں لڑتے ہیں اور قبر والوں کو بھی یا کہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے قبرستان پہ، وہ دعا، وہ گیٹ جو ہے نا وہ سنیوں کے دور میں بنا ہوا ہے۔ اور بھی اس کا مطلب ایک تھا کہ ایک دور ایسا تھا کہ پورا شہر سنی تھا۔ 1857 والے سب بعد میں آئے ہیں اور انکار کرنے والے بھی سب بعد میں آئے ہیں۔ یہ آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ پہلے سب ہم ہی تھے، بعد میں مسجدوں پہ قبضے ہوئے، گھروں میں بعد میں قبضے ہوئے، لوگ جو ہے وہ عقیدے لوگوں کے بعد میں بدلے، پیسوں کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ سب پہلے ایک ہی عقیدے پہ تھے، صرف مالیگاؤں میں نہیں، دنیا بھر میں لوگوں کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ کون سا عقیدہ؟ وہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے پیش کیا، پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے کی صدی میں شاہ عبدالعزیز نے پیش کیا، شاہ ولی اللہ نے پیش کیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پیش کیا، حضور غریب نواز نے پیش کیا، بابا قطب نے، محبوب الہی نے۔ یہ سارے وہی عقائد ہیں جو عقائد حقہ ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ہم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری قبر والے سلام سنتے ہیں۔ کون سنتا ہے؟ ساری قبر والے صرف سلام سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں۔ صرف پہچانتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو، تمہارے چپل کی آواز کو بھی وہ سنتے ہیں، اور جتنی دیر تک تم قبروں کے قریب بیٹھتے ہو ان کا دل بہلتا ہے، وہ تم سے خوش ہوتے ہیں۔ جو تم پڑھتے ہو وہ بھی سنتے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ بھی سنتے ہیں، لیکن حد ہے، جو تم کہتے وہ سنتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں تم نہیں سنتے، کیونکہ وہ روحانی طاقت سے سنتے ہیں اور تم جسمانی قوت سے سنتے ہو، تو جسم عاجز آ جاتا ہے اور روح کی طاقت اور روح کا پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ تم بیٹھتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ وہ سن رہے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ سننے والوں میں کون ہے؟ جو رات بھر جو ہے نا پی کر کے پڑا رہتا تھا وہ بھی سنتا ہے، صرف اس کی شان اتنی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ بھئی جب کافر سنتا ہے تو یہ تو بہرحال شرابی تھا لیکن مسلمان تھا، جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، دادا جی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ بھی سنتا ہے، لیکن تھا وہ مسلمان۔ کافر تو ہم اس کو نہیں کہتے، تھا مسلمان۔ پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے، سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہے ہیں، وہ روح کے کان سے سن رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے، پہچانتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی، حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ، تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے، اس سے زیادہ سنتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی، اس کے سننے کے پاور کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے۔ اب یہاں آگے کہ سن لیا، حدیث ہی سے ہم پہنچ رہے ہیں، ابھی کوئی واقعہ ابھی نہیں، ابھی صرف حدیث آپ نے سن لیا۔ تیسری بات، روح سفر کتنا کر سکتی ہے؟ روح سفر کتنا؟ اب چونکہ سن لیا آپ، اس پر تو آ گئے،
اتنا تو مان لیا کہ سنتے ہیں، روح سنتی ہے، اللہ والوں کی روحانیت سنتی ہے، وہ روح ہم پکارتے ہیں، روحانی طور پہ مدد کرتے، سن تو لیا بھائی۔ اب یہ جو آپ قبر پہ سلام کرنے جاتے ہو نا، تو روحیں قبر پر رہتی ہے ضروری نہیں ہے، روحوں کے مقام ہوتے ہیں، کوئی روح قبر پہ رہتی ہے، کوئی روح عرش پہ رہتی ہے، کوئی روح مکۃ المکرمہ میں رہتی ہے، مراتب کے اعتبار سے روحیں رہتی ہے، میں اس کی تفصیل کبھی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ہم سلام مالیگاؤں میں کرتے ہیں، اور دادا جی کی روح اگر نیک ہے تو چاہے زمزم پر ہے، حتیم اور کعبے کے درمیان ہے، لیکن وہ وہاں سے سن کے جواب دے رہی ہے، پہچان بھی رہی ہے۔ اب بتاؤ کہ دادا جی کی روح جب سن رہی ہے تو جو غوث الاعظم دستگیر ہے ان کی طاقت کتنی ہوگی سننے کی؟ سن لیا۔ اب سننے کے بعد روحانی طور پہ مدد کرتے ہیں یا مرادیں پوری کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ حدیث میں۔ تب سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار کی حدیث ہے، یہ جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، جب تم میں کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، تم میں کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے یعنی با وضو سوتا ہے، تو نیند کی حالت میں اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اور نکالی جانے کے بعد اس کی روح کو عرش کی سیر کرایا جاتا ہے۔ یعنی با وضو سونے والا کہاں جاتا ہے روزانہ؟ آسمانوں پہ، عرش پہ۔ بولو، اگر آپ جسم سے جانا چاہیں، پہلے تو جسم سے جانے کے لیے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ پیر ہے۔ بولو، پیر سے دلیا جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ناسک اور ممبئی جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہے نا؟ پھر چلے پیر سے، اب یہ ترقی کا دور ہے تو آپ کاروں سے جاتے تو بھی ٹائم لگے گا، لیکن وضو سے سویا، ادھر آنکھ بند ہوئی، پلک کے جھپکتے آپ کی روح کہاں پہنچی؟ آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش پر۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے، وہ عرش پر حالت سجدہ میں ہوتی ہے۔ اس سے باوضو سونے کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ میری گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو اور باوضو سویا کرو، کتنی برکت کی بات ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، اور سرکار نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بے وضو سوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کو واپس کرو، یہ وضو سے نہیں ہے، یعنی عرش پر آج اس کی روح نہیں جائے گی کیونکہ وہ بے وضو سویا ہے، یعنی باوضو سونے والا۔ اب یہاں اگر لوگ کہتے ہیں نبی کو معراج روحانی ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نبی کے غلاموں کی روح روزانہ عرش پر جاتی ہے باوضو رہنے کی برکت سے، تو اگر نبی چلے گئے تو پھر کون سی بڑی بات ہے؟ تو آقا کی کو روحانی معراج نہیں ہوئی، حضور تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، باوضو سونے کی برکت دیکھیں، اور بلکہ باوضو سونے کی بات آئی ہے تو سنیے، جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور بڑی بات باوضو سونے کی یہ ہے کہ جو باوضو سوئے گا تو جب تک سوتا رہے گا اس وقت تک کہ وہ فرشتے اس کی نیکیاں مسلسل لکھتے رہیں گے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو جو باوضو سوتا ہے، توجہ فرمائے، باوضو سویا تو اس کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے، عرش کی سیر کرتی ہے، عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتی ہے۔ یہ باوضو سونے والے کی برکت ہے۔ ادھر سویا، روح ادھر پہنچ گئی، اور اس کے بعد جیسے بیوی نے کہا اٹھو اٹھو اٹھو، بچہ گر گیا، پلان کے تحت تھوڑی کوئی اٹھتا ہے، بولو پلان کے تحت اٹھتا ہے؟ استنجا لگی اٹھ گیا، سر درد ہوا اٹھ گیا، بھوک لگی اٹھ گیا، پیاس لگی اٹھ گیا، کسی نے اٹھا دیا اٹھ گیا۔ بولو سونے اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ادھر بستر پہ لیٹا، آنکھ بند بھی سو گیا۔ سونے اور اٹھنے کا ٹائم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آج تک محققین نہیں بتا سکے کہ آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ورنہ کبھی غور کیجیے کتنا ٹائم لگتا ہے سونے میں اور اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ سویا، عرش پہ پہنچا، روح اس کی، اٹھا، زمین پہ روح آ گئی۔ آپ کبھی کبھی فجر ترک بھی کر دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی غیبت بھی کر لیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے۔
जब अपनी रूह का पावर इतना है कि पलक के झपकते बंद हुई अर्श पर रूह गई और खुली जिस्म में आ गई, जब अपनी रूह के सफर की कुव्वत का ये आलम है, तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसकी रूह का आना जाना कितना मजबूत होगा, कितना पावरफुल होगा। तो अब पता चला कि वली मदद कैसे करता है, रूहानी तौर पे। और रूह के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा एक ही है, उसके लिए कोई मसला नहीं है दूर और नजदीक का। तो अब ये मसला हल हो गया। क्या मसला? कि जो रूहानी तौर पे कहाँ आएंगे, किधर आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब आना जाना तुम्हारे लिए है। रूह पलक के झपकते, हम अपनी रूह, मोमिनों की रूह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग कहते हैं नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि रूह कहाँ जाती, तो तू पहले मोमिन बन। कोई ये कहे कि मुझे आम की लज्जत समझ में नहीं आती कि कैसा होता है, वो पहले खा तो सही। हमसे लड़ता क्यों? खा, तभी तुझे समझ में आए कि आम की लज्जत क्या है। तो ऐसे मोमिन बन, पक्का मोमिन बन। कैसा? चिटिंग बाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 1000 बार पढ़ रहा है, 500 बार पढ़ रहा है, और जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है उसको रसूल ही नहीं मान रहा है, तो तू मोमिन कब होगा? रसूल मान। तो कहा कि रसूल मैंने क्यों नहीं माना? कहा कि रसूल जो होता है वो पहली बात तो अल्लाह की तरफ से आता है, फिर जो अल्लाह की तरफ से आता है वो अल्लाह का वजीर बन के आता है, और जो हमारे रसूल आए तो वो वजीर आजम बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के नायब बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के खलीफे आजम बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब दिया, अल्लाह ने उन्हें ताकत दिया, उन्हें कुव्वत दिया, उन्हें इज्जत दी, उन्हें शान दी, उन्हें शौकत दिया। सबको मोजिज़े देकर भेजे, उनको मोजिज़ा बनाकर भेजा। सबको शाने देकर भेजी, उनको शान बनाकर भेजा। हुजूर शान बनकर तशरीफ लाए, और हुजूर अपनी शान बनकर नहीं, हुजूर अल्लाह की शान बनकर तशरीफ लाए। हुजूर अल्लाह की शान बनकर, सब जो है वो सिफात के मजहर बनकर आए थे, हुजूर जात के मजहर बनकर तशरीफ लाए। तो हुजूर को ऐसा मानो तब मोमिन होंगे ना। इमाम ने बहुत आसान बात की है, मोमिन की शान बयान की। क्या कहते थे? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन की पहचान क्या है? कि वो अपना सब कुछ उनकी इज्जत पे कुर्बान कर देता है, मर जाता है हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कदमों पे मर जाता है। वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहता है, क्योंकि उनसे जो मिला है, जो मिला है सब उन्हीं से मिला है, हत्ता के खुदा का पता भी उसी रसूल से मिला है। इसलिए हमें जितना एहसान हमारे नबी ने हम पर किया है, उतना एहसान रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया है। इंसानों में सबसे ज्यादा एहसान, या अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अगर किसी का हम पर एहसान है तो वह आमिना के लाल का है। तो जिसके बेटे का इतना एहसान हो, उसकी मां को तू काफिर कहता है, उनके वालिद को तू काफिर कहता है, तेरी जबान खुश्क नहीं होती? तू उनके बारे में आर्टिकल लिखता है कि उनको इल्म गैब नहीं, उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कैसा कलमा पढ़ा है तूने? ऐसी बातें मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ऐसी बातें मत कर। लोगों को हैरत होगी इस पर कि तूने कलमा जिसका पढ़ा है। यार तू मौलवी की अजमतों को मानता है, मौला की अजमत को नहीं मानता। तू अपने मौलवी को बहरुल उलूम कहता है और नबी को कहता है इल्म नहीं। मौलवी में कायनात को कहता है इल्म नहीं, और अपने मदरसे के मौलवी को बहरुल उलूम कहता है। बहरुल उलूम मतलब इल्म का समंदर, इल्म का समंदर। 4 मसले याद करके इल्म का समंदर, और आलिम मा काना वा यकुन के बारे में कि उनको कुछ नहीं आता। लोग कहते हैं यार अपनी बात करो। मैंने कहा ये भी अपनी ही बात है मेरे भाई, वरना तुम्हारे अकीदों की इस्लाह कब होगी? तुम्हारा ईमान कब बचेगा? तुम्हारा अकीदा कब बचेगा? तुम्हें किसी एक तरफ इख्तियार रुख करना पड़ेगा। जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी करे, चाहे कोई करे, शक्ल मत देखो, सूरत मत देखो, हसब नसब मत देखो, इलाका मत देखो, खित्ता मत देखो, मदरसा मत देखो, मस्जिद मत देखो, हम रसूलुल्लाह को देखते हैं। जो हुजूर का है वो किसी इलाके का है, हम उसके गुलाम हैं, और जो हुजूर का नहीं है वो चाहे कैसा हो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक कि ये पोजीशन पैदा नहीं होगी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो अर्ज ये करने लगा था
کہ اولیاء اللہ جو مدد کرتے ہیں وہ روحانی طور پر کرتے ہیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.